صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبیر. سورۃ الانعام کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: بدیع السماوات والارض. بدیع السماوات والارض کا معنی یہ ہے کہ بنانے والا آسمانوں کا اور زمینوں کا، یعنی مبدئہما، جس نے سب سے پہلے ان چیزوں کو پیدا کیا کہ جس کی پہلے کوئی مثال ہی نہ ہو. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبۃ. اس کے لیے کیسے ہوگا لڑکا، اس کی تو بیوی بھی نہیں. وخلق کل شیء، اور پیدا کرنے والا ہر چیز کا. وہو بکل شیء علیم، اور وہ جاننے والا ہر چیز کا. اب سمجھیں کہ جیسے ہم نے سابقہ آیات میں بھی پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دیکھو میری مخلوق کے جنہوں نے جنات کو، شیاطین کو میرا شریک بنا رکھا ہے. اور جن اور شیاطین کو شریک بنانے کا مطلب یہ تھا کہ جتنا بھی دنیا میں مشرک ہیں، کافر ہیں، فرق ضالہ ہیں، زنادقہ ہیں، جتنا بھی اللہ کی توحید کے خلاف، اللہ کے پیغمبروں کی نبوت اور رسالت کے خلاف، شرائع اسلام کے خلاف، سب کرانے والا تو شیطان ہے. تو جس کے حکم سے کوئی چیز کی جاتی ہے تو دراصل اصل میں تو پھر عبادت اسی کی ہوئی. مثلا بت پرست جو ہیں بظاہر وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ ظاہر میں تو ہمارے سامنے بت ہیں جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں، لیکن ان بتوں کی عبادت پہ لگانے والا کون ہے؟ شیطان. جبکہ صحیح آیات مبارک میں بھی اور احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ بات موجود ہے کہ سب سے پہلے جب بت پرستی شروع ہوئی تو اس کی ابتدا کیسے ہوئی. اس کی ابتدا یہ تھی کہ کچھ اللہ کے بندے تھے، عباد صالحین تھے، اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے اولیاء تھے، عابد زاہد لوگ تھے، جو رات اور دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، جن کے بارے میں قرآن میں ذکر بھی آیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے کہ ودن وسواعا ویغوث ویعوق ونسرا. یہ اس دور میں ان عباد صالحین کے نام تھے، یہ رجال تھے، یہ انسان تھے، یہ بت نہیں تھے. بات کو سمجھیں. اچھا، اور خدا کی شان دیکھو گے جن کا ذکر قرآن میں ہے وہ 5 ہیں: ودن، سواعا، یغوثا، یعوقا و نسرا. 5 ہیں. اور آج ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی 5 پیروں کا چکر اور پنجتن کا چکر موجود ہے. خدا کی
قدرت ہے، اللہ کا نظام ہے کہ ہر آدمی دیوار جو ہے نا اپنے اساس پہ چلتی ہے نا. آپ جب کسی بلڈنگ کی دیوار کھڑی کریں گے یا اس کے اوپر مکان تو دیوار پہ ہی جائے گی نا. تو توحید والے جو ہیں وہ توحید کے رستے پہ جائیں گے اور شرک والے جو ہیں وہ مشرکین کے رستے پہ جائیں گے. تو جب یہ رجال صالحین اپنے اپنے وقت میں فوت ہو گئے، موت آ گئی ان پر، تو اب لوگوں کو بڑا احساس تھا کہ بھی بڑے اللہ والے لوگ تھے، ان کی دعائیں ہم لیتے تھے، ان کی صحبت سے ہم فیض حاصل کرتے تھے، لیکن اللہ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے. تو اب ابلیس لعین نے، شیطان مردود نے، مرجوم ملعون نے ان لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی آہستہ آہستہ. اب شیطان کے وساوس کے جو ہیں نا وہ ہزاروں طریقے ہیں. ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. آپ کے سامنے کچھ نہیں لیکن دل میں وسوسہ ڈال دیا، اور پھر اس وسوسے سے بات بنتی گئی بڑھتی گئی اور بڑھ گئی. دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ خود انسانی شکل میں آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استدراجی طور پر اس کو بھی اشکال تبدیل کرنا، ایک وقت میں فوراً جب چاہے جہاں چاہے پہنچ جانا. انسان کی رگوں میں جیسے خون گردش کرتا ہے اس طرح گردش کرنا. یہ ساری استدراجی قوتیں اس کے پاس ہیں، جو کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں. تو اب دوسرے کے پاس ایسی قوتیں ہوں گی تو امتحان ہوگا نا. اگر ابلیس لعین کو اللہ یہ قوت ہی نہ دیتے تو پھر تو کوئی امتحان تھا ہی نہیں نا. پھر امتحان کیسا؟ یہ تو دنیا دارالامتحان ہے، دارالعمل ہے. اللہ سب کو مسلمان کر دیتے تو بات ہی ختم، پھر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں نا. اللہ نے یہ دارالامتحان جو بنایا اسی لیے تو بنایا کہ جہاں اس نے اپنے نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ان پر، اور ان کو معجزات عطا فرمائے، آیات بینات عطا فرمائی. اس کے مقابلے پہ ائمہ الضلال جو ہے، ذریت شیاطین جو ہے، ان کو بھی استدراجی قوت دی، دجال کو بھی استدراجی قوتیں دیں گے. اب امتحان تو اسی میں ہے نا جی کہ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ سمندر پہ چل رہا ہے، فضاؤں میں اڑ رہا ہے، لیکن اس کی زندگی سنت کے مخالف ہے. اب امتحان ہے، یا تو آپ اس کے دھوکے میں آ گئے، اور اگر آپ ایمان والے آپ کہیں گے نہیں یہ دجال تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا. اگر یہ اللہ کا ولی ہوتا تو پھر حضور کی سنت کا غلام ہوتا. یہی تو امتحان ہے، اسی لیے تو لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں نا. بعض لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کچھ قصے کہانیاں بتا دیتی ہیں کہ تمہارا حال یہ ہے اور تمہارا حال یہ ہوگا. تو سبحان اللہ، دیکھو جی کمال ہے جی، دیکھو نا میرے دل میں بات تھی، ان کو کیسے پتہ لگ گیا؟ وہ تو پہنچا ہوا ہے. حالانکہ یہ سب سے زیادہ استدراجی قوت ہے تو ابلیس کے پاس. یعنی جس کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. اللہ نے فرمایا وہ تو تمہیں دیکھ سکتا ہے، اس کی ذریت بھی تمہیں دیکھ سکتی ہے، لیکن تم اسے نہیں دیکھ سکتے. اور علماء نے لکھا ہے کہ جو دشمن نظر نہ آئے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. کہ نظر ہی نہ آئے تو کیا کریں؟ نظر آئے تو چلو کوئی مقابلہ تو کرے نا آدمی، دشمن نظر ہی نہ آئے وہ شکلیں بدل کے آ جاتا ہے. جیسے صحیح حدیث میں موجود ہے، قرآن پاک کی تفاسیر میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جب ابی جہل لعنہ اللہ میرے محبوب کے مقابلے کے لیے بدر کی طرف چلا 1000 کا لشکر لے کر، تو ابلیس بھی ایک سردار کی شکل میں آ گیا، ایک بڑے قبیلے کا سردار بن کے آ گیا.
اور وہ بھی اسی طرح گھوڑے پہ سوار ہے، لباس ہے، انسان ہے، اور ابو جہل سے مل رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے. اور اس نے کہا کہ ابو جہل فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے. ایک ہی دفعہ بس اب بدر میں فیصلہ کن جنگ لڑو، اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، یہ روز روز کا جھگڑا کیا ہے. ابو جہل بڑا خوش ہو گیا، انہوں نے کہا کہ چلو یہ تو ہمارے لیے ایک اور مدد ہوگی، اتنا بڑا قبیلہ ہمارے ساتھ مل گیا. اور وہ سارا سفر ساتھ رہا، ابھارتا رہا، کیونکہ ملعون کو پتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ واپس آ جائیں. شیطان تو گناہوں کی آخری حد پہ لے جاتا ہے نا، کہ پتہ نہیں بندہ شاید پھر ٹھیک ہو جائے، واپس آ جائے، ڈر جائے، گناہ نہ کرے. جب بندہ گناہ کر لیتا ہے نا، پھر وہ شیطان ملعون جو ہے وہ کہتا ہے اچھا اللہ نہ تو تم پر، اب تم جانو تمہارا خدا جانے، تم نے خدا کی نہیں مانی تو میرا کیا ہے. پھر وہ بری ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اب میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، تم جانو تمہارا کام جانے. ابو سفیان چونکہ قافلہ لے کر نکل گیا تھا دور اور مکے کی طرف سلامتی سے آ رہا تھا، تو اس نے پیغام بھیجے کہ بھی کیوں بلا وجہ لڑنے کے لیے جا رہے ہو، قافلہ نکل آیا ہے. لیکن ابلیس ساتھ تھا، اس نے کہا چھوڑو یار، قافلہ نکل آیا کیا ہے. پھر مسلمانوں پہلے بھی تم نے مکے سے حضور کو جانے دیا نا، آج دیکھ رہے ہو کہ وہ بدر میں پہنچے ہوئے ہیں، تمہارا راستہ روک رہے ہیں، تمہیں اقتصادی مار مارنا چاہتے ہیں. اب آ گئے ہو، نکل گئے ہو، اور ایسی تیاریاں روز روز نہیں ہوتی ہیں کہ ہر قبیلے کے جوان تمہارے ساتھ ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. بس ایک دفعہ ختم کرو. کتنا ہے مسلمان؟ 313 ہے. 313 آدمی ایک ہزار سے لڑ سکتا ہے، جن کے پاس نہ تلوار ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ سواری ہے، نہ کچھ ہے. تو باقاعدہ روایات میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ابلیس چلا گیا ابو جہل کو ابھارتا رہا، بدر پہنچا دیا. اور جب بالکل دونوں فوجیں مقابل پہ آ گئیں تو اب بھاگا. تو ابو جہل نے کہا کہ کہاں جا رہا؟ اس نے کہا بس میں آ جاؤں گا، فکر نہ کریں، میں آ جاؤں گا. اس نے کہا کیا مطلب؟ وہاں مکے سے چل کر بدر تک ہمارے ساتھ آ گئے ہو، اب ہمارا آمنا سامنا ہو گیا ہے، ادھر وہ فوجیں آ گئیں، ادھر ہماری فوج آ گئی، آج کل صبح کسی وقت ہماری جنگ ہو سکتی ہے، اب تم جا رہے ہو، اب میں تمہیں نہیں چھوڑتا. اس نے کہا نہیں بس تم مجھے جانے دو، میں پھر آ جاؤں گا، بڑا ضروری مسئلہ ہے کوئی. ابو جہل اور مصر ہوا تو قرآن کہتا ہے کہ اس بدبخت نے پھر کھل کے کہہ دیا انی ارا ما لا ترون. اس نے کہا ابو جہل جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے دھوکے میں نہ آیا کرو جی فلانا پیر پہنچا ہوا ہے. اب دیکھو شیطان ہے فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، بندے نہیں دیکھ سکتے، شیطان دیکھ رہا ہے. یہ کوئی بڑی بہادری کی بات نہیں ہوتی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی کو کشف ہو جائے اور تمہارے چھپے ہوئے حالات بتا دے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیں یہ کوئی مسئلہ نہیں. ایک آدمی کو اڑتا ہوا دیکھ لو، کیا مسئلہ ہے؟ مکھی بھی تو اڑتی ہے، پھر کیا ہو گیا؟ ایک آدمی کو پانی پہ چلتا ہوا دیکھ لو، دیکھا نہیں بطخ تو آرام سے بیٹھ جاتی ہے، پانی پہ تیرتی رہتی، حرکت بھی نہیں کرتی، ایسے بیٹھی آرام سے جیسے کوئی آپ تحیات میں بیٹھے ہوں. یہ کون سی بہادری کی بات ہے؟ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. مچھلیاں بھی دریاؤں میں تیرتی رہتی ہیں، یہ کوئی بڑا اعزاز نہیں ہے. اصل ولی کی پہچان کیا ہے کہ وہ متبع ہو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس اپنے مرشد کو پہچاننا ہے، پیر کو پہچاننا ہے، اللہ والے کا امتحان کرنا ہے. تو بس ایک امتحان کرو کہ اس کی زندگی جو ہے کیا وہ اتباع سنت رسول میں ہے یا نہیں.
اگر اس کا ہر قدم سنت کے مطابق اٹھتا ہے تو سمجھ لو یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور وہ ورنہ تمہیں لاکھ کشف دکھا دے، لاکھ تمہیں شعبدیں دکھا دے، لاکھ تمہارے قصے کہانیاں بنا دے، یہ تو علوم سفلیہ کرنے والے ہندوؤں کے جوگی جو ہیں نا، بڑے بڑے ان کے پاس عمل ہیں۔ یہ ہندوؤں کے جو پنڈت اور جوگی ہوتے ہیں نا جی، وہ بھی بڑے گیان دھیان والے ہوتے ہیں، ان کی بھی بڑی ریاضت ہوتی ہے، بڑے بڑے ان کے پاس علوم سفلی ہوتے ہیں۔ ایسے ایسے علوم سفلی ہیں کہ تمہارے وظیفے تو پھر بھی 40 دن لگاتے ہیں، 41 دن لگاتے ہیں، وہ منٹوں سیکنڈوں میں آپ کو تماشا دکھاتے ہیں۔ یہ بزرگی کی دلیل نہیں ہوتی، بس ایک موٹی بات یاد، یہی دھوکہ ہے جس میں ہمارے بندے بیچارے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ذرا کسی کی بات سنی ہونے کا سبحان اللہ یہ پہنچا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے وہ نماز نہیں پڑھتا، پہنچا ہوا کیسے کہ جہنم پہنچا ہوا ہے؟ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، تہجد نہیں پڑھتا، اشراق نہیں پڑھتا، عقل حلال حرام کا فکر نہیں کرتا، وہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں نا جن کا اللہ کے قرآن سے تعلق ہو۔ حضرت خلید بن حسان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس حضرت حسن آئے اور روزے کے ساتھ ہیں، روزہ ہے، مہمان ہیں، یہ ہیں اللہ کے اولیاء۔ جب افطار کا وقت آیا تو قرآن کھول کے پڑھ رہے تھے اور قرآن پاک میں یہ آیت مبارک آ گئی کہ ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ چھوڑ دیں ان تکذیب کرنے والے کافروں کو، چھوڑیں، ان سے میں بدلہ لوں گا۔ آپ ان سے کوئی بدلہ نہ لیں، آپ ان کا مقابلہ چھوڑ دیں، میں جو ہوں بدلہ لینے والا۔ ان لدینا انکالا وجحیما، ہمارے پاس ان کے لیے قید ہے، ہمارے پاس ان کے لیے جلتی ہوئی اور مچلتی ہوئی آگ ہے، اور ہمارے پاس ان کے لیے ایسا خوراک ہے، ایسا طعام ہے ذا غصۃ کہ جب یہ نوالا ڈالیں گے نہ اندر جائے گا نہ باہر نکلے گا، اور ہمارے پاس ان کے لیے عذاب ہے بڑا دردناک۔ اس آیت پہ نظر پڑی تو فرمایا کہ ارفعوا طعامکم، کھانا لے جاؤ، میں نہیں کھا سکتا، میں افطار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے اس قرآن کی آیت پہ نظر پڑی کہ خدا کے پاس ایسے عذاب ہیں تو اپنا کھانا بھول گئے، کہا میں نہیں کھا سکتا۔ سارا دن بھوکے، ساری رات بھوکے، پھر روزہ رکھ لیا، پانی کا گھونٹ پی۔ فرماتی ہے دوسرے دن جب افطار کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیت پہ نظر پڑی کہ شجرۃ الزقوم طعام الأثیم، کافروں کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو طعام تیار کر رکھا ہے جہنم میں وہ شجرہ زقوم ہوگا جو جہنم کے اندر پیدا ہوگا، اور ایسا بدبودار اور کانٹے دار خوراک اور درخت ہوگا کہ نہ اندر نگلا جائے نہ اچھلا جائے۔ جب اس آیت پہ نظر پڑی فرمایا لے جاؤ، میں نہیں کھا سکتا۔ فرماتے ہیں 2 دن گزر گئے، تیسرا دن جب گزرا افطار کا وقت آیا تو پھر حضرت قرآن کھول کے بیٹھے تھے۔ خدا کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ جہنمیوں کے عذاب پہ جب نظر پڑی اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے ہمارے پاس طعام ہے۔ طعام کیا ہے؟ فرمایا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، ان ظالموں کے لیے جہنم میں ہم نے ایسا خوراک رکھا ہے جو نہ تو کسی کو طاقت کا فائدہ دے نہ بھوک مٹانے کا فائدہ دے، بلکہ اس کا کھانا اور نگلنا جو ہے وہ عذاب ہے۔ اور جب پانی پیئیں گے تو کیا ہوگا؟ من غسلین، کہ وہ جو جہنمیوں کے جلنے سے جو پیپ نکلے گی اللہ حکم دیں گے پلاؤ ان کو۔
اللہ اکبر. اللہ سے دعا کرو اللہ جہنم سے بچائے, اللہ عذاب جہنم سے بچائے, اللہ تبارک و تعالی عذاب حشر سے بچا لے, اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما دے اور سب کو جنت الفردوس نصیب فرما دے. 3 دن گزر گئے. یہ ہیں اولیاء اللہ کے قرآن کی آیت میں نظر پڑتی ہے اپنا کھانا بھول جاتا ہے. فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے کوشش کی کہ کیا کریں, اب تو فاقہ ہو گیا, کمزور ہوتے جا رہے ہیں, 3 دن سے کچھ کھا نہیں رہے. تو حضرت ثابت البنانی کے پاس گئے اور حضرت یحییٰ البکا کی خدمت میں گئے. انہوں نے کہا کہ جی حضرت حسن کا یہ حال ہو گیا ہے, 3 دن سے بھوکے بیٹھے ہیں قرآن کی آیت دیکھ کر. وہ آئے اور انہوں نے آ کے کافی دیر محنت کی, اللہ کے قرآن کی آیتیں, حضور کی حدیثیں, اللہ کی رحمت کے واقعات, بڑی مشکل کے بعد بڑی مشکل سے راضی کیا تو تھوڑا سا ستو بنا کے حضرت نے پی لیا. یہ اولیاء اللہ ہیں کہ قرآن میں نظر پڑے تو کھانا بھول جاتا. اسی طرح لکھتے ہیں کہ حضرت ایک اور اللہ کے ولی کا واقعہ لکھتے ہیں کہ بہت بڑے تاجر تھے, کاروبار بہت بڑا کاروبار. انہوں نے ایک کشتی جو تھی وہ گندم کی بھر کے بھیجی. واسط کے رہنے والے تھے. ایک کشتی پوری گندم کی بھری ہوئی بھیجی بصرے کی طرف, اور اپنے وہاں جو ان کا نمائندہ تھا, وہاں وکیل تھا, منشی تھا, اس کو خط لکھا کہ جس وقت یہ کشتی تمہارے پاس پہنچے اسی دن کا جو بھاؤ ہو مارکیٹ میں اسی کے مطابق یہ ساری گندم بیچ دینی. کیوں کہ میرے محبوب کی حدیث ہے, میرے مدنی پاک کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا ما من جالب طعام یجلب طعاما من بلد الى بلد فباءه بسار یومه منزلته منزلة الشهداء او كما قال النبی المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا اگر کوئی تاجر ایک شہر سے غلہ کھانے پینے کی کوئی چیزیں خرید کے دوسرے شہر میں لے جاتا ہے اور پھر روکتا نہیں, انتظار نہیں کرتا, اسی دن کے بھاؤ کے مطابق بیچ دے, اللہ اب تبارک و تعالی مر جائے تو اس کو بھی شہداء کا درجہ دیں گے. اولیاء اللہ کی یہ شان ہے. دعا کر اللہ ہمیں نصیب کرے, دعا کرو اللہ ہمیں اولیاء اللہ کی صحبت نصیب کرے. اللہ تبارک و تعالی ان کی دعائیں ہمیں نصیب فرما دے, اللہ ان کی رضا ہمیں نصیب فرما دے. اولیاء اللہ کا دشمن تو کافر ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھا کرو, اولیاء اللہ کا دشمن کافر ہوتا ہے. اللہ کا جو دوست ہو, جو اس کا مخالف ہو, وہ مسلمان ہو سکتا ہے. ولی اللہ کا کیا مانا؟ ولی مانا اللہ کا پیارا, اللہ کا دوست. جو اللہ کا دوست ہے اگر آپ اس کے دشمن ہیں پھر تو آپ اللہ کے دشمن ہیں نا. اللہ کا دشمن کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ لیکن خدا کے لیے اولیاء میں اور دجالوں میں فرق سیکھو. اولیاء اولیاء ہوتے ہیں, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں. یہ ولیوں کی شان نہیں ہے, یہ ان کا مقام نہیں ہوتا کہ وہاں مجرے ہوں, گانے ہوں, محفلیں ہوں, قوالیاں ہوں, وہاں فاسق فاجر لوگوں کے جمگھٹے ہوں اور مریدوں میں سب حرام کھانے والے, رشوت کھانے والے, جوا کھیلنے والے, شراب پینے والے, سود کھانے والے, یہ سب ان کے مرید ہوں تو سمجھو دجال ہے, ولی نہیں. ولی کا کیا کام ہے کہ ان حرام خوروں کے ساتھ صحبت رکھے؟ اس کا تو کام یہ ہے کہ وہ پہلے دن بتا دے بھی حرام کھانا بند, جھوٹ بند, زنا بند, شراب بند, ورنہ بھاگ جاؤ, میرے ساتھ کیا تعلق ہے تمہارا؟ اور آج بڑا پیر اسی کو کہتے ہیں جس کے بڑے بڑے بینک والے ملازم مرید ہوں, جس کے بڑے بڑے ملانر, جس کے بڑے بڑے صنعت کار جو ساری قوم کا پیسہ کھا کے ڈکار بھی نہیں لیتے,
وہ جن کے مرید ہوں، پھر لوگ کہتے ہیں جی فلاں پیر اتنا پہنچا ہوا ہے، فلاں ملک کا وزیر اس کا مرید ہے۔ سبحان اللہ، یہ کوئی دلیل ہے؟ فلاں پیر جناب اتنا پہنچا ہوا ہے، اس کے پاس 20-30 ہزار تو جناب اس کی اپنی فوج ہے، یہ کوئی دلیل ہے ولایت کی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا مرشد تو اتنا پہنچا ہوا ہے نا، ایک ایک مٹکا جو ہے بھنگ کا پی جاتا ہے۔ ہاں پہنچا ہوا ہے، وہاں جہنم سیدھا۔ یہ ولایت کی دلیل ہے، پیر ہونے کی دلیل ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جی صبح سے لے کر شام تک عورتوں کی لائن لگی ہوئی ہے توحید لکھنے کے لیے، بڑا کامل پیر ہے۔ وہ جو غیر محرم عورتوں سے بیٹھا بات کر رہا ہے، ان کا چہرہ دیکھ رہا ہے، ان کو توحید دے رہا ہے، ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یہ پیر کہاں سے ہو گیا؟ خدا کے لیے سمجھو، پیر کا معنی یہ ہے، اللہ کے ولی کا معنی یہ ہے، یاد رکھو کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا پابند ہو، یہ ہے ولایت۔ اب دیکھیں انہوں نے بھیجا، اور جب مال ان کا کشتی جو تھی وہ پہنچ گئی بصرہ میں، اللہ کی شان ہے کہ اس دن گندم کا ریٹ جو ہے گرا ہوا تھا، اور وہاں جو تاجر تھے اور آدمی تھے، کاروباری لوگ تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی بات سنو، اگر ایک ہفتے کے لیے تم مال روک لو نا تو ریٹ بہت اچھا ہو جائے گا، آج کل مال بہت زیادہ آ گیا ہے تو ریٹ گر گیا ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک۔ اس نے ایک ہفتے کے لیے مال نہیں بیچا۔ ایک ہفتے کے بعد جو مال تھا وہ تو ماشاءاللہ کوئی 5 گنا زیادہ ریٹ پہ بک گیا، نفع ہو گیا۔ خوش ہو کے اس نے خط لکھا حضرت کو کہ ماشاءاللہ جی مال آپ کا پہنچ گیا، لیکن اس دن تو میں نے نہیں بیچا چونکہ ریٹ بڑا گرا ہوا تھا، اتنا میں نے 4-5 دن صبر کیا تو اتنا 5 گنا نفع سے میں نے بیچا ہے۔ تو حضرت نے اسے خط لکھا، فرمایا کہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے کہ یہ 5 دن گندم کا روکنا جو ہے وہ احتکار میں آتا ہے، جس پر میرے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، تم نے تو مجھے برباد کر دیا۔ اب ایسا کرو جتنا پیسہ ہے خیرات کر دو، پھر بھی دعا کرو قیامت میں خدا مجھے پکڑ نہ لے۔ یہ ہوتے ہیں ولی، یہ ہوتے ہیں اللہ کے اولیاء۔ سارا پیسہ خیرات کر دیا، پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ نہیں احتکار تو ہو گیا نا، میں نے گندم کو کچھ دن کے لیے روک تو رکھا نا، اور اللہ کے رزق کو لوگوں سے روکنا جو ہے احتکار ہے، اسے نبی نے منع کیا ہے۔ پتہ نہیں میں قیامت میں خدا کو کیا جواب دوں گا۔ اولیاء اللہ کا معنی یہ ہے کہ تجارت ہو، ان کے گھر کا ماحول ہو، اولاد ہو، معاشرت ہو، قدم قدم پہ سنت کی جھلک نظر آئے، پھر سمجھ لو کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ صحیح معنی میں مرشد ہے۔ اور جن کے گھروں میں انگریزوں کا ڈریس ہو، انگریزوں کا لباس ہو، انگریزوں کے صوفے ہوں، انگریزوں والے پردے ہوں، ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا ہو، چھری کانٹے چلتے ہوں، سمجھ لو دجال تو ہو سکتے ہیں، ولی نہیں ہو سکتے۔ یہ اولیاء اللہ نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ یہ تھے ولی اللہ، یہ تھے اولیاء اللہ، میرے محمد کے ستارے اور پیارے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آپ کو شوق ہوا، آپ نے حکم دیا کہ حیث عربی میں کہتے ہیں خاص حلوہ ہوتا ہے، وہ لبن اور تمر سے بناتے ہیں، یعنی کھجور سے اور دودھ سے بناتے ہیں۔ خیال آ گیا حضرت عمر کو، فرمایا مجھے حیث کھانے کا شوق ہے تو بناؤ، تو بنا کے لے آئے۔ ابھی لے کے آئے، ابھی آپ نے ایک نوالا بھی نہیں لیا، ایک مسکین سائل آ گیا، فرمایا دے دو۔ تو ساتھ جو آدمی بیٹھا تھا وہ ہنس پڑا، اس نے کہا حضرت آپ جس کو دے رہے ہیں ما یدری ما ہو، اس بیچارے کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیا ہے، اس کو کیا پتا غریب مسکین مسلم کو یہ حیث کیا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، جیسے کوئی بڑے آدمی ہم لوگوں کو دعوت کریں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کیا کیا کھانے ہیں اور اس کو کیسے کھانا ہے، اور بڑے آدمیوں کے اکثر دعوت میں سمجھا کرو انشاءاللہ مال حرام ہوتا ہے،
اکثر الا قلیل من عبادی الشکور، بہت قلیل لوگ ہیں سرمایہ دار جو حلال حرام کا فکر کرتے ہیں، ورنہ یہ تو معمولی بات ہے نا میرا بھائی، یہ تو معمولی بات ہے نا کہ بڑے بڑے ذمہ داروں کے پانی جو ہیں، آپ کا باری آپ کی ہے، پانی وہ لگا لیں گے، آپ کا پانی چرا لیں گے، بجلی چرا لیں گے، آپ کا گیس چرا لیں گے، یہ تو معمولی بات ہے، یہ تو بہت ہی معمولی ہے نا۔ وہ ایک پیر کا مجھے ابھی چند دن پہلے ایک دوست نے واقعہ سنایا، اس نے کہا کہ وہ میں بڑا متقد تھا، کہنے لگا کہ بڑا میں دیکھتا تھا بڑے بڑے تو ایک کہتے ہیں کہ میرا بینک کا کوئی بہت بڑا افسر تھا، وائس پریزیڈنٹ عہدے کا آدمی تھا، اس کو کوئی مشکل تھی، کوئی تکلیف تھی، اس نے مجھے کہا، تو میں نے کہا کہ بھئی وہ فلاں بزرگ ہے، پیر ہے بڑا، میں نے تو اس کو دیکھا ہے، بہت کامل ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، اس کو دعا کے لیے کہیں گے۔ خیر وہاں چلے گئے، دعا کے لیے کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا، اللہ مشکل حل کر دے۔ اور اس کے بعد کہنے لگے کہ ہم نے اجازت لی جانے کے لیے، تو وہ کہنے لگا کہ جی ہمارے گھر میں جو کچھ پکا ہے وہ کھا لیں۔ تو اس نے کہا، وائس پریزیڈنٹ نے، اس نے کہا کہ جناب میں بالکل معذور ہوں کہ آج ہماری ایک بہت بڑا معاملہ ہے جس میں سارے بڑے بڑے بینکر آئے ہوئے ہیں اور ہمارا ڈنر ہے، اور میں نے وہاں بڑی مجبوری ہے، بڑی ضروری جگہ کی شرکت کرنی ہے، میں پھر کسی وقت حاضر ہو جاؤں گا۔ تو اس نے جناب بڑے پیر صاحب نے بڑے انداز سے اور بڑے درد سے اور بڑی شکل بنا کے اس نے کہا اچھا بھائی تمہاری مرضی ہے، لیکن یہ دیکھ لو کہ میرے گھر میں جو کھانا پکا ہے نا، میری بیوی نے کبھی بغیر وضو کے نہ آٹا بنایا ہے نہ کبھی ہانڈی بنائی ہے، وضو کے ساتھ ہر چیز بنتی ہے، اب تمہاری مرضی وہ ہماری دال روٹی کھاؤ یا جا کے ڈنر کھاؤ۔ وہ بیچارہ بڑا موت کے دعا، اس نے کہا یار ایسی روٹی تو پھر کبھی نہیں ملے گی نا جس کی بیوی بھی وضو کر کے پکاتی ہو۔ انہوں نے کہا جی کھاتے ہیں، میں چلو تھوڑا لیٹ پہنچ جاؤں گا، میں اس تبرک سے تو محروم نہ رہ جاؤں نا، پیر کے گھر کا تبرک، اور پھر وضو کر کے بیگم پکانے والی، اور کھانا بھی لے آیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک درخواست بھی لے آیا جی کہ ہمارا ایک بھانجا ہے اس کو کسی بینک میں رکھوا دیں۔ اس نے کہا جب باہر نکلا، اس نے کہا یار یہی پیر ہے یہ جو جس کا وضو کے بغیر کھانا نہیں پکتا، اپنے بھانجے کو حرام کی نوکری کے لیے سفارش کر رہا ہے، یہ کیسا پیر ہے؟ بینک میں نوکری کرنا تو حرام ہے، ہر اس ادارے میں نوکری کرنا حرام ہے جہاں کاروبار ہوتا ہو حرام کا، جہاں زنا کا اڈا ہو نوکری کرو، تو ربا سود کھانا کوئی زنا سے کم ہے، بلکہ سود کی ادنی قسم جو ہے وہ 70 بار اپنی سگی ماں سے زنا کے برابر ہے۔ اور لوگ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں، ہضم کر رہے ہیں، ماشاءاللہ عمرے پہ بھی آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ نے بلا لیا ہے، پہنچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ بھئی اللہ نے، ابو جہل بھی یہاں رہتا تھا، اس کو بھی اللہ نے بلا کے رکھا تھا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کہ تم مکے آ جاؤ یا مدینے آ جاؤ، اگر دل نہیں بدلا تو کچھ نہیں بدلا۔ اگر تمہارے اندر انقلاب نہیں آیا، تمہارا عقیدہ نہیں بدلا، تمہارا عمل نہیں بدلا، تمہاری شکل نہیں بدلی، سمجھو بس پکنک پہ گیا تھا، کوئی عمرہ نہیں، کوئی مکے مدینے کی حاضری نہیں۔ اب جناب اندازہ فرما لیں کہ حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ جو اس غریب کو دے رہے ہیں انہو ما یدری ما ہوا، وہ تو جانتا نہیں، فرمایا رب المسکین یدری، فرمایا اعتراض کرنے والے یہ مسکین نہ جانے لیکن اس کا رب تو جانتا ہے کہ کیا ہے۔ جب سائل نے سوال کر لیا تو میں کیسے اپنے منہ کے اندر لقمہ داخل کروں؟
یہ مقام ہوتا ہے ولایت کا جن کو دنیا سے غرض نہیں ہوتی. میرے آقا کی تکلیف ہے، آخری تکلیف ہے جس میں وفات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کی حالت میں ہیں. جب ہوش آیا تو فرمایا عائشہ گھر میں 7 دینار تھے. بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، فرمایا صدقہ کر دو. پھر حضور بے ہوش ہو گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آیا تو فرمایا حل تصدقتم، وہ دینار جو تھے صدقہ کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ انہوں نے کہا شغلنا بمرضک یا رسول اللہ، حضور آپ کی بیماری سے ہم اتنے پریشان ہوئے کہ وہ بات بھول گئی، خیرات نہیں کر سکے. آپ نے فرمایا صدقو، خیرات کر دو. پھر بے ہوش ہو گئے. تیسری دفعہ ہوش آیا تو پہلی بات یہ پوچھی حل تصدقتم، وہ 7 دینار صدقہ کر دیا ہے کہ نہیں کر دیا؟ انہوں نے کہا حضور کر نہیں دیا، ابھی کرتے ہیں. فرمایا میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے دربار میں محمد جائے اور گھر میں پیسہ پڑا ہو. تم نے حضور کو محبوب سمجھا ہے اور کروڑوں اربوں کے ڈالر کے اکاؤنٹ رکھے ہوئے ہیں. ہو عاشق رسول، غریب بھوکا مر رہا ہے، تم عاشق رسول ہو. بس 12 کو جھنڈیاں لگا لیں، عشق رسول کا یہی نشانی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے یاد رکھیں کہ ابلیس لعین کے گمراہ کرنے کے جو ہیں وہ اتنے طریقے ہیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی کو ایک دفعہ سامنے آ کے کہا کہ میرے پاس 70,000 نورانی پھندا ہے، یعنی بظاہر نور ہے اور اندر جہنم ہے. اس کے ذریعے میں علماء اور پیروں کو، بزرگوں کو، مولویوں کو، پڑھے لکھوں کو گمراہ کرتا ہوں. 70,000 تو صرف نوری پھندا ہے. اس لیے کبھی کبھی تو وہ اصلی شکل میں آ جاتا ہے نا، جیسے بدر میں آ گیا. جب حضور کو مکے والے نکالنے کی مجلس کر رہے تھے دار الندوہ میں، یہی دار الندوہ تھا، تو جب بیٹھے ہوئے تھے وہاں بھی سردار بن کے، شیخ بن کے آ گیا، بیٹھ گیا. بڑے خوش ہوئے کہ یار تم کہاں سے؟ کہا میں نجد کے علاقے سے آیا ہوں. اچھا کیسے؟ انہوں نے کہا بس جس کام کے لیے تم بیٹھے ہو. میں نے کہا میں شریک ہوں، کیونکہ میں بھی تو دشمن ہوں نا اللہ کے نبی کا. انہوں نے کہا چلو اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے. اب مشورہ انہوں نے کہا کہ جی گرفتار کر لیں. انہوں نے کہا نہیں کیا پاگل آدمی ہو، گرفتار کر کے پیغمبر کو کتنے دن تم جیل میں رکھو گے؟ یہ تو کوئی تجویز نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیتے ہیں. انہوں نے کہا بے وقوف ہو، باہر جائیں گے تو واپس قوت لے کے آئے گا، تمہارا مکے پہ حملہ کر دے گا. یہ بھی کوئی تجویز. اب وہاں بھی بندہ بن کے بیٹھا ہوا ہے، سامنے بیٹھا ہوا. تو اس لیے یاد رکھو ابلیس کے گمراہ کرنے کے طریقے. اب جب وہ اللہ والے وہ 5 پیر مر گئے تو ابلیس لعین جو ہے انسانوں کی شکل میں آ گیا اور جناب ہر ایک سے افسوس کرے یار اللہ والے تھے، بزرگ تھے، فوت ہو گئے، چلے گئے، بڑا افسوس ہے، بڑا. انہوں نے کہا یار کیا کریں، اب تو ہم ان کی صحبت سے بھی معلوم ہو گئے. کہنے لگا بھی ایسا کیوں نہیں کرتے ہو کہ ان کی تصویر بنا کے اپنے گھر میں رکھ لو. چلو جب دیکھا یاد کیا اللہ والوں کو. انہوں نے کہا ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے، لیکن تصویر بنائے گا کون؟ ہمیں تو تصویر بنانی نہیں آتی. کمال کرتے ہو، میں بنا کے دے دیتا ہوں. تو اس نے ان 5 کی تصویریں بنا کے ان کو دے دی. جب تصویر دیکھے انہوں نے کہا کمال ہے بھائی، یہ تو بالکل ہو بہو حضرت کی شکل ہے. تو انہوں نے پھر وہ تصویریں گھروں میں رکھنی شروع کر دی کہ ان کو دیکھیں گے تو ہمیں اللہ والوں کی یاد آئے. اب جب وہ نسل ختم ہو گئی، ان کی اولادیں پیدا ہو گئی، تو ان کے دلوں میں پھر وسوسہ ڈالا شیطان نے. اس نے کہا دیکھا تمہارے گھروں میں یہ بڑے بڑے پورٹریٹ لگے ہوئے ہیں، بڑی بڑی تصویریں، بڑی بڑی تمثیلیں، بڑے بڑے مجسمے، دیکھیں یہ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھتے تو آئے ہمارے گھر میں، ہمارے بزرگ بڑا احترام. انہوں نے کہا نہیں یہی تو معبود تھے تمہارے، انہوں کی تمہارے ماں باپ جو تھے پوجا کرتے تھے، انہی کے آگے سجدہ کرتے تھے، انہی کے آگے جھکتے تھے. یہ ان اللہ والوں کی شکلیں ہیں، لیکن جب ان کی تصویر سے پیار کرو گے تو اللہ والا راضی ہو جائے گا، تمہاری بگڑی بن جائے گی. وہاں سے پھر بت پرستی کی ابتدا ہوئی. اب آپ اللہ کے کعبے میں کھڑے ہیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ بھئی میں کون ہوں یا آپ کون ہیں. خدا کے گھر میں ہیں، مسلمان ہیں. ایمان سے کہیں آپ کے ملک میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، جو ملک ہم جانتے ہیں اور کا تو ہمیں پتہ نہیں نا. ایمان سے کہیں کیا اب بھی آپ کے گھروں میں پیروں کی تصویریں لگائی جاتی ہیں کہ نہیں؟ بڑے بڑے قداور
بڑے بڑے قیمتی فریم، اور پھر ان پہ پھول ڈالے جاتے ہیں۔ گاڑیوں میں، بسوں میں، گھروں میں، دکانوں میں، کاروبار کی جگہ پر، دفتروں میں کیا ہے جی؟ مرشد کی تصویر ہے۔ سبحان اللہ، ان کی برکت سے حضرت یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ نہ ایمان سے کہو تصویر کھنچوانا جائز ہے؟ کھینچنا، رکھنا نہیں، کم از کم آپ نے یہ مسئلہ تو سنا ہوگا، حضور پاک نے تصویر رکھنے کی اجازت دی ہے۔ ضرورت کے تابع علماء نے فتویٰ دیا کہ حالات ہو گئے، مجبوری ہے، پاسپورٹ ہے، ٹکٹ ہے، فلاں، یہ تو مجبوری ہے نا۔ اس کے علاوہ گھروں میں تصویر رکھنا حضور نے اجازت دی ہے۔ اچھا، حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہو اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو وہاں جب تصویر موجود ہے تو برکت کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ برکت نہیں ہوتی، وہ شیطانی حرکت ہوتی ہے، کاروبار میں ترقی ہو جاتی ہے۔ جس کو تم برکت سمجھتے ہو نا، وہ برکت نہیں ہوتی، وہ شیطانی حرکت ہوتی ہے۔ کیوں آج کل دیکھو نا جی، سٹا ہے تو شیطان دماغ میں ڈال دے کہ یہ لگا دو تو تم تو 1 منٹ میں بن گئے نا کروڑ پتی۔ ریس کا تمہیں کہہ دیا اس نمبر پہ لگا دو، بس منٹ میں تم بن گئے۔ یہ حرکت ہوتی ہے شیطانی، یہ برکت نہیں۔ جس کو تم برکت سمجھتے ہو یہ برکت شرکت نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس گھر میں تصویر ہو اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور فرمایا لعن اللہ المصور والمصور اللہ، تصویر بنانے والا اور بنانے والے پر اللہ کی لعنت۔ اور ہم نے رکھا ہوا ہے تبرک سمجھ کے، اللہ کا نبی لعنت بھیج رہا ہے، ہمارا تبرک ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن ان مصورین کو اللہ بلا کے حکم دیں گے کہ یہ تصویر تم نے بنائی؟ ہاں، اللہ فرمائیں گے اب اس میں روح پھونکو۔ اللہ میں کیسے روح پھونک سکتا؟ فرمایا جب تم روح نہیں پھونک سکتے تو پھر تصویر کیوں بنائی تھی؟ پر حکم دیں گے کہ جہنم میں ڈالو اس کو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ابلیس نے اس طرح بت پرستی شروع کرائی، تو بت پرستی کی ابتدا کرانے والا کون ہے؟ ابلیس۔ تو اصل عبادت بتوں کی نہ ہوئی، اصل عبادت تو ابلیس کی ہوئی۔ ابلیس نے دماغ میں خیال ڈالا کہ حضرت عزیر یہ بھی اللہ کا بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ بھی دیکھو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، اور ابھی دودھ پینے والا بچہ ہے، اور ابھی اپنے جھولے میں جھول رہا ہے اور وہاں تقریر کر رہے ہیں۔ ایسا پیارا بچہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ خود خدا کا بچہ ہے۔ وہ ایسے دماغوں میں ڈالتا ہے کہ جی ایسا جینیس، ایسا کمال والا بچہ۔ کمال کی بات ہے، ایک تو باپ کے بغیر پیدا ہوئے، اور دوسرا کمال یہ ہے کہ تکلم الناس فی المہد وکہلا۔ اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ ہم نے تمہیں یہ معجزہ دیا تھا کہ تم جھولے میں بھی بولتے تھے اور بولتے بھی اسی طرح تھے جس طرح آپ آخری عمر میں بولو گے، یعنی عین عقل والی بات، کامل عقل والی بات۔ اس نے کہا دیکھو جس کی یہ صفتیں ہوں، اور پھر دیکھو جو مٹی کے پرندے بنا کے پھونک مار کے ان کو زندہ کر دیتا ہے، مردوں کو کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ تو مردے کھڑے ہو جاتے ہیں، اندھوں کو بینا کر دیتا ہے، معلوم ہوتا ہے اللہ نے اپنا بیٹا بھیج دیا ہے تمہارے اندر۔ تو اب عیسیٰ ابن مریم ان کی عبادت کروانے کے پیچھے بھی کس کا ہاتھ ہے؟ وہ اسی شیطان کا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں جعلوا للہ شرکاء الجن، انہوں نے دراصل ابلیس کو، شیطانوں کو میرا شریک بنا رکھا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی رد فرماتے ہیں مشرکین کا کہ بدیع السماوات والارض، الہ معبود برحق تو وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے آسمانوں کو، زمینوں کو بغیر کسی مثال کے پیدا فرمایا کہ اس کا نمونہ بھی کوئی نہیں، اتنی بڑی زمین بچھا دی، اتنے بڑے آسمان بچھا دیے۔ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ انہی چیزوں کو دیکھ کے غور کرو اور میری خدائی کو سمجھو۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔
وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ۔ اللہ نے فرمایا ظالمو تم کیسے خدا کے لیے بیٹے ثابت کرتے ہو؟ وہ تو بیوی سے بھی پاک ہے، بیٹا تو بیٹا رہا وہ جب بیوی سے بھی پاک ہے، اور بیٹے تو تب پیدا ہوتے ہیں جب دونوں اکٹھے ہوں۔ اللہ تو بیوی سے بھی پاک، بچوں سے بھی پاک، تم کیسا ظلم کر کے نسبت کر رہے ہو؟ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبۃ وخلق کل شیء، اور ہر چیز کے پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہاں سے اشارہ کر دیا کہ بچے کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہو جو کچھ پیدا نہ کر سکتا ہو۔ وہ کہتا ہے خدا کرے اللہ مجھے بچہ دے دے، اولاد دے دے تاکہ میری نسل چلتی رہے، اور جو ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہو اسے کیا ضرورت ہے کہ بچے رکھے اولادیں بنائے۔ وخلق کل شیء، اور جو خالق ہوگا وہ ہوا بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کے جاننے والا۔ کیوں علم نہ ہو تو پیدا کیسے کرے؟ جب پیدا کیا تو معلوم ہوا کہ ذرے ذرے کا علم جو ہے وہ بھی اسی کی ذات کو ہے، تو وہ کیوں کسی کا محتاج ہو کہ اولاد ہو؟ بندہ تو محتاج ہے کہ میری اولاد ہو، بندہ محتاج ہے کہ میری بیوی ہو، گھر میں مجھے کپڑا ہے، سکون ہے، روٹی ہے، آرام ہے چاہیے، جو کھانے سے پاک، جو پینے سے پاک، جو اس عجز سے پاک، جو کمزوری سے پاک، اسے کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ اس لیے اللہ نے ان کا رد فرمایا۔ اب مفسر فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض ای مبدئہما وخالقہما ومنشئہما ومدثہما علی غیر مثال سبقا، وہ خداوند قدوس جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، اور سب سے پہلے پیدا کیا ان کے بنانے والا، ان کو وجود میں لانے والا، علی غیر مثال سبقا، اس سے پہلے کوئی نمونہ بھی نہیں، کوئی مثال بھی نہیں ہے۔ کما قال مجاہد والسدی ومن سمیت البدعۃ بدعۃ، اسی لیے مفسر کہتا ہے کہ جہاں لفظ بدیع السماوات والارض، بدعت کو بدعت کیوں کہتے ہیں؟ لا نظیر لہو فی السلف، کہ چونکہ بدعت بھی وہ ہوتی ہے جس کی مثال کوئی نہ ہو، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ میں نئی چیز گھڑی جائے، اس لیے لفظ بدعت کو بدعت کہا جاتا ہے۔ انا یکون لہ ولد، ای کیف یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، ای والولد انما یکون متوالدا بین شیئین متناسبین، واللہ تعالی لا یناسبہ ولا یشابہ شیء من خلقہ لأنہ خالق کل شیء فلا صاحبۃ لہ ولا ولد۔ مفسر فرماتے کیف یکون لہ ولد، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جو بیوی سے بھی پاک؟ چونکہ اولاد تو تب ہوگی جب دو چیزیں متناسب ہوں، زوجین موجود ہوں، اور اللہ کی تو کوئی شبیہ بھی نہیں، کوئی مثال بھی نہیں، وہ تو بے مثل بے مثال ہے۔ چونکہ مخلوق اس کی مثال نہیں بن سکتی، وہ تو ہر چیز کا خالق پیدا کرنے والا ہے، تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا، اللہ نے فرمایا ظالم کہتی ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، تم کتنی بڑی بات کہہ رہے ہو جس سے آسمان و زمین بھی پھٹ جائیں گے۔ کلہم آتی یوم القیامت فردا، جس کے دربار میں تم سب نے اکیلا پیش ہونا ہے۔ فرمایا وخلق کل شیء وهو بكل شیء علیم، فبین تعالی انه الذی خلق کل شیء وانه بكل شیء علیم، فکیف یکون له صاحبۃ من خلقه تناسبه وهو الذی لا نظیر له فانا یکون له ولد تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کے پیدا کرنے والا میں، جب میں خالق ہوں تو مخلوق سے کون میرے مشابہ ہو سکتا ہے، کون میرے مناسب ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ پاک بیوی سے بھی پاک ہے، کیونکہ اس کی صفت ہے لا نظیر لہ ولا شریک لہ ولا شبیہ لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ فانا یکون لہ ولد۔ ظالموں اس کے لیے کہاں سے جھوٹے بیٹے بناتے ہو؟ تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے تمہارے اس جھوٹ سے جو تم اللہ کی طرف نسبت کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدے صحیح فرما دے۔ مشرق وہی مشرق دوسرے کاف سے ہوتا ہے، دو نقطے والے کاف سے نہیں ہوتا ہے، تو مشرق ہے، للہ المشرق والمغرب۔
مشرک جو ہے نا وہ کاف دوسرے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ. مشرک کا ذبیحہ حرام ہے، مشرک کا ذبیحہ کبھی حلال نہیں ہوتا، یاد رکھو. اہل کتاب کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے. یعنی اگر کوئی یہودی ہے، نصرانی ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی دین یہودیت اور دین نصرانیت پہ بھی قائم ہو. یہ نہیں جو آج کے نصرانی ہیں ان کو تو دین کا پتہ ہی نہیں. یہ بات یاد رکھو، یہودی تو پھر بھی اپنے مذہب پہ پکا ہے، لیکن موجودہ دور میں جو نصرانی ہیں، جو عیسائی ہیں، جو مسیحی ہیں، ان کو تو اپنے مذہب کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. تو بالکل دہریے ہے منکر، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں. اگر کوئی آدمی دین نصارہ پہ ہے اور دین یہودیت پہ ہے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے. کیوں حلال ہے؟ کہ وہ بھی ذبح کے وقت میں اللہ کا نام لیتے ہیں. ذبیحے میں شرط یہ ہے کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، چاہے تم لو چاہے کوئی لے. اور مشرک جو ہے وہ اللہ کا نام نہیں لیتا. اگر میں اللہ کے پیغمبر کے لیے حج کروں یا طواف کروں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے لیے کر کے دعا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت نصیب کرے. باپ دادا ان کا کیا ہے؟ میرے اگلے خاندان باپ دادا، دادا کا باپ، جو جس کا مرضی ہے باپ دادے کا کر سکتے ہو. حجر اسود جو ہے کہتے ہیں کہ پہلے سفید تھا. ہاں یہ روایت ہے کہ حجر اسود جب جنت سے آیا تو اس وقت یہ روشن تھا، سفید تھا، لیکن انسانوں کی وجہ سے، گناہوں کے، ہمارے گناہ گاروں کے بوسہ دینے سے اس کے سیاہی آ گئی. حتیم میں نماز پڑھنا جو ہے بالکل پڑھیں، ایسے ہے جیسے کعبے کے اندر نماز پڑھے ہوں. اگر کوئی ہمارا امام ہے اور اس کی شلوار جو ہے ٹخنے سے نیچے ہو تو نماز نہ پڑھیں ایسے امام کے پیچھے. حضور پاک نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی. ہاں یاد رکھو، ایک ہے تکبر میں نہ ہو، اتفاقاً گر جائے، یا ضعیف ہے یا بوڑھا ہے، چادر ٹھہرتی نہیں، تو وہ گناہگار نہیں ہوتا. اصل مشکل یہ ہے نا جی، امام کا تو شلوار اور ٹخنا بھی پیمائش کرتے ہیں اپنا کہ بھئی یہ ہے. امام کے ٹخنے پر بھی نظر ہے، اس کی شلوار پر بھی نظر ہے، اس کی بنیان پر بھی نظر ہے، اس کے ہر چیز میں. لیکن اپنا جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں وہ جو مرضی آئے کریں، وہ نکر پہن کے کھڑے رہیں، وہ ایسی جین کی پینٹ پہن لیں کہ سارا بدن نظر آ رہا ہو. اپنا کوئی فکر نہیں کرتا. ان کو بس ایک فکر ہے کہ بس امام ٹھیک ہو، اور تم ٹھیک ہوگے تو امام بھی ٹھیک ہوگا. امام اوپر سے تو نہیں آتے، تم سے بنے گا نا. جب معاشرہ ٹھیک ہوگا تو امام بھی ٹھیک ہوگا. اگر معاشرہ بگڑ جائے گا تو جیسے روح ویسے فرشتے. کاروبار میں شرعی طور پر منافع کی کوئی حد نہیں ہوتی، یاد رکھو شرعاً. لیکن حضور نے ایک لفظ میں سارے مسئلے حل کر دیے کہ لا ضرر ولا ضرار. فرمایا ایسا کام نہ کرو کہ نفع میں کسی کو نقصان پہنچاؤ، نہ خود نقصان کھاؤ نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ. یعنی ایک اعتدال کی شکل اختیار کرو. باقی حد کوئی نہیں ہوتی. آپ 1 ریال میں چیز لے آئے 5 میں بھیج دی، اب لینے والا راضی ہے تو کوئی بات نہیں، سودا تو جائز ہے. لیکن بلا وجہ ایسی چیز نہ کریں کہ اتنا فاحش سودا کریں، اتنا زیادہ کہ بلا وجہ دوسرے کو نقصان پہنچے. ایسا کام نہ کریں، اعتدال کا دامن ہاتھ میں رکھیں. اور ویسے ایک بات یاد رکھو، تم زیادہ نفع کرو گے نا انشاءاللہ کاروبار بھی مہینہ 1.5 مہینہ چلے گا. اللہ رحمت کریں گے، وہیں آ جاؤ گے اپنے ٹھکانے پر. جو لوگ تھوڑا نفع کرتے ہیں نا ان کا سودا بھی زیادہ بکتا ہے اور اللہ ان کو نفع بھی زیادہ دیتے ہیں. اسلام میں فیملی پلاننگ جو ہے یعنی بچوں کا روکنا حرام ہے. کسی بھی شکل میں اللہ کی مخلوق کو روکنا جو ہے، جو اللہ تقدیر میں فیصلہ کر چکا ہے، تم 10,000 گولیاں کھلا لو وہ بچہ ضرور پیدا ہوگا. فرعون نے 70,000 بنو اسرائیل کے بچے کو قتل کر دیا لیکن موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. تم بھی جتنا مرضی آئے گولیاں کھلاؤ، بلکہ فائدہ یہ ہوتا ہے فیملی پلاننگ سے کہ جن کے بچے نہ ہونا اللہ کی رحمت سے ان کا بھی ہو جاتا ہے.
اور کبھی کبھی اللہ کی مہربانی سے 2 بچے ہو جاتے ہیں. تم جتنا زور لگاؤ گے اللہ کی مخلوق کو روک رہے. ڈر کیا رہے ہیں کہ جی بندے زیادہ ہو جائیں گے, آبادی بڑھ جائے گی, کھائیں گے کہاں سے؟ بدبختو, جو کھانے کا منہ لے آتا ہے 2 ہاتھ کمانے کے بھی لے کے آتا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, بھوک کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. اللہ فرماتے رزق دینے والا میں ہوں, تم کون ہو رزق کے فیصلے کرنے والے؟ یہ جب سے تم نے بندوں کو سونپ دیا اسی لیے اللہ نے رزق بند کر دیا ہے. انسانی زندگی سے بچاؤ سے متعلق دوائیں فروخت کرنے پر نماز میری قضا ہو جاتی ہے. دکان بند کر کے نماز پڑھی جائے, بالکل دکان بند کر کے نماز پڑھیں, تمہارے ہاتھ میں نہیں زندگی بچانا مارنا. ہاں ایک الگ بات ہے کہ ڈاکٹر ہے, ڈیوٹی پہ کھڑا ہے, آپریشن کر رہا ہے, نہیں چھوڑ سکتا, بعد میں پڑھ لے, کوئی بات نہیں, وہ تو مجبوری ہے. یہ نہیں کہ دکان بند کرنے سے نقصان ہو جائے گا, یہ بہانہ ہے. ایک خاتون جو ہیں وہ عمرے کی نیت سے پاکستان سے مکے پہنچی, عمرے کی ادائیگی سے پہلے اپنا احرام کھول دیا. یہ جو کپڑا باندھتی ہے نا عورت سر پہ, یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کھل جائے, کھول دے پھر باندھ دے, کچھ بھی نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رومال کھل گیا تو بس احرام کھل گیا. عورت کے لیے یہ رومال باندھنا ضروری ہی نہیں. عورت کا احرام جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں بس اسی میں نیت کر لے, اور کوئی اس کے لیے احرام نہیں ہوتا. ویسے بھی بات بڑی بے وقوفی کرتے ہیں لوگ کہ احرام میں اس کپڑے کے اوپر مسا کر رہی ہے جو رومال کھل گیا, اور نماز ہی نہیں ہوتی. اللہ کے بندے, عورت کے لیے کوئی پابندی نہیں. رومال کھل گیا تو کیا ہو گیا؟ اگر آپ نے چادر پہنی ہوئی ہے گر گئی کیا ہو گیا؟ آپ کی چادر خراب ہو گئی, آپ نے بدل ڈالی, کوئی بات نہیں. مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعات نفل پڑے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر نماز کی اذان اور اقامت کے درمیان میں سنت ہے, لیکن مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان میں نہیں ہے, لیکن باقی ائمہ کے نزدیک ہے. تو لہذا جو پڑھتے ہیں ان کے لیے ان کو بھی کچھ نہ کہیں, اور جو نہیں پڑھتے ان کو مجبور بھی نہ کریں. یہ کوئی مسئلے نہیں, مستحب کے معاملے ہیں, ان میں لڑائی جھگڑے نہ کیا کریں. میں نے پہلی سال اپنی طرف سے حج پڑھا, دوسرے سال والدہ کی طرف سے حج پڑھا. والدہ پر حج فرض نہیں تھا, کوئی بات نہیں, نفلی حج ہو گیا, آپ نے اچھا کیا. والدہ کی طرف سے پڑھیں, والد کی طرف سے پڑھیں. جب آپ اپنا پڑھ چکے ہیں پھر آپ کی مرضی ہے, والد کے لیے پڑھیں, والدہ کی طرف سے پڑھیں. ان کا حج فرض ہو تو پھر تو وہیں سے نیت کر کے آئیں. اگر نفل ہے تو نفل حج یہاں پڑھ لیں. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بیٹا اپنے والدین میں سے والد یا والدہ کے لیے حج کرے, اللہ اس کو 10 حج کا ثواب دیتے ہیں. تو تم اپنا کر چکے ہو تو اللہ کے بندے والدین کا کیا کرو, 1 حج کے بجائے 10 حج ملے, ان کو بھی ملے, تمہیں بھی 10 حج مل جائے. ہمارے ملک میں قربانی کے جانور کو لوگ خصی کرتے ہیں, بلا وجہ خصی نہ کیا جائے. وہ سمجھتے ہیں کہ ذرا موٹا تازہ ہو جائے گا, اچھا رہے گا, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ قربانی کے لیے پہلے خصی کرو, یہ کوئی نہیں ہوگا. مسجد حرام میں جو لوگ جنازہ لے کے آتے ہیں ان کے اوپر بعض اوقات چادریں ہوتی ہیں جن پہ لکھا ہوا ہوتا ہے قرآن. یہ بالکل بدعت ہے, چاہے مکے میں لے کے آئیں یا مدینے میں لے کے آئیں. ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, لوگوں کا کلمہ نہیں پڑھا. یہ چادریں ڈالنا جو ہے بالکل بدعت ہے. اگر وہ بندہ ایمان پہ مر گیا ہے تم چادر نہ بھی ڈالو تو جنت میں ہے, اور اگر وہ بندہ شرک پہ مر گیا ہے کعبے کے خلاف میں لپیٹ کے بھی دفن کرو, سیدھا جہنم میں جائے گا. اگر دوسری جماعت کرانی ہو تو تکبیر ہاں کہنی چاہیے. تکبیر کیا عورتوں کا عورت علیحدہ کرانے کا کوئی اہتمام؟ اچھا, عورتوں کا یعنی طواف علیحدہ, تو اس کی تجویز آپ مجھے سوچ کے بتائیں. جو آپ بتائیں گے تو میں پہنچا دوں گا انشاءاللہ اوپر کہ کیا حل ہے, کیسے کیا جائے. ہمارے عقل میں تو آج تک نہیں آئی. آپ کو اللہ نے عقل رسا دیا ہے, کمپیوٹر کا زمانہ ہے, آج بچے ترقی کر گئے. آپ کوئی حل نکال سکتے ہیں تو ضرور نکالیں.
ہم پیش کریں گے. اچھی بات ہے, خدا کرے ہو جائے. اچھی بات ہے کہ عورتیں علیحدہ ہوں, مرد علیحدہ ہوں, تاکہ اختلاط نہ ہو. لیکن ذرا سوچ لینا کہ وہ حجر اسود کا بوسہ کیسے دے, رکن یمانی پہ استلام کیسے کرے. اگر وقت 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 اگر وقت